ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ اکرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے، یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے۔ ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہم سینسٹیو ہیں کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرح کی شکل مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یونیکنس دی ہے۔ مرزا نے پہلے تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فلمیں بنانا اور بنی ہوئی فلمیں دیکھنا بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ البتہ ساتھ یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ادا کرنا کسی فلم کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ کی شکل مبارک جیسی کسی کی شکل نہیں ہے۔ چونکہ مرزے کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اسلامی شاعر پر آہستہ آہستہ یہ واردات کرتا ہے، اس لیے جب مرزے نے دیکھا کہ میرے شاگرد اس بات کو ہضم کر چکے ہیں کہ صحابہ پر بنی ہوئی فلمیں دیکھنا اور صحابہ پر فلمیں بنانا اور صحابہ کا کردار ادا کرنا یہ بالکل درست ہے، تو پھر اس نے اگلا قدم اٹھایا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بنی ہوئی فلم دیکھنے کی ترغیب دی، نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ ضرور دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ 1 سال پہلے یہ اس کو غلط کہہ چکا تھا اور یہ وجہ بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک جیسی کسی کی شکل نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی فلم کے اندر کردار ادا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن یہی مرزا کچھ عرصے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی ہوئی فلم کی بھی ترغیب دینے لگ گیا، نعوذ باللہ۔ ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے ہی اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے۔ ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلش میں بھی آ چکی ہوئی ہے اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے۔ ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ ابھی تازہ اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ یوٹیوب کی سجیشن میں آ رہی تھی۔ اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے وہ فلم آیا ہے، جو یعنی مختلف قسم کے معجزات ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی، اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلمایا ہے، کمال، آپ کو اس جگہ پہنچا دیا۔ یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کل لیٹسٹ۔ جی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کتنی برکت ہے۔ بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلمایا ہے، اس ایک جملے سے آپ اندازہ کریں کہ مرزے کو فلموں پر اتنا اعتماد ہے کہ اتنا اعتماد کتابوں پر بھی اس کو نہیں ہے، اور نام رکھا ہوا ہے علمی کتابی، اور رٹ لگاتا ہے کہ جی بکش مسلمان بنو، یہ اس کی حالت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ کیا واقعی اس فلم کے اندر صحیح طریقے سے واقعات فلمائے گئے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی۔ اچھا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل بعثت سے پہلے کی تھی، اور اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ ایرانی رافضیوں کی بنی ہوئی فلم، نعوذ باللہ۔ اب اسی فلم کو دیکھ کر مرزے نے جو اس پر دلائل دیے ہیں وہ ایسے ہیں جن کا کتابی دنیا میں کوئی وجود نہیں ملتا، لیکن بکش کی رٹ لگانے والا اور علمی کتابی کا نعرہ لگانے والا، اس کو فلموں پر اتنا اعتماد ہے کہ کتابوں میں دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، بہت خوبصورت تھی، مشہور تھا، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا کسی مستند کتاب سے یہ بات مرزا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے فلم کا حوالہ کافی ہے۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ خود تھی اس وقت بانجھ، تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی، ایک ان کے والد کی وجہ سے، پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ بھی بغض رکھتی تھی، اور بغض کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ، وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے، وہاں پہ رواج تھا، اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی، حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے، باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ سین بھی انہوں نے فلمایا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے، بدبخت بن گئے، اور سورۃ لہب انہی دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ لیکن مرزے نے جو یہاں باتیں کی ہیں ان کا کتابی دنیا میں کوئی وجود نہیں ملتا، سراسر فلم دیکھ کر مرزے نے یہ باتیں کی ہیں۔ مرزے نے کہا کہ ام جمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، کتابی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اور مرزے نے کہا کہ ام جمیل کی باندی تھی، لونڈی تھی سویبہ، عبد المطلب اس کو لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، تو ام جمیل نے اس کو واپس بلوا لیا۔ اس بات کا بھی کتابی دنیا میں کہیں وجود نہیں ملتا کہ ام جمیل نے اس کو واپس بلوایا ہو۔ فلم کے اندر تو شاید یہ سین فلمایا ہوگا، لیکن کتابی دنیا میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ اور سویبہ ام جمیل کی باندی نہیں تھی بلکہ ابو لہب کی باندی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101 کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی وہی بخاری جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، فلم نہیں، بخاری۔ اور کتابی دنیا سے ہمیں یہ بات بھی نہیں ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب کی شادی ہو چکی ہو۔ ویسے بھی ویکیپیڈیا جو مرزے کے نزدیک مستند ترین ذریعہ ہے معلومات کا، اس کے مطابق ابو لہب کی پیدائش 549 عیسوی میں ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ تو چونکہ دعویٰ مرزے کا ہے اس لیے دلیل بھی مرزے کے ذمہ ہے، کتابی دنیا سے ثابت کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب کی ام جمیل سے شادی ہو چکی تھی۔ اور مرزے نے یہ جو بات کی کہ ام جمیل بانجھ تھی، یعنی اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کا بھی فلم کے اندر کوئی سین ہو تو ہو، ورنہ کتابی دنیا سے اس کے برعکس بات ملتی ہے۔ ام جمیل کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اور کئی بیٹے اس کے صحابی ہیں، کئی بیٹیاں صحابیات میں شامل ہیں۔ اگرچہ ام جمیل خود بدبخت تھی اور ابو لہب بھی، یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ام جمیل کے کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں صحابہ میں شامل ہیں، اسلام لے آئے تھے۔ مثلاً الاستیعاب، اسد الغابہ، الاصابہ، ان تینوں کتابوں کا تذکرہ مرزا بارہا کر چکا ہے، ان کی تعریف بھی کر چکا ہے، اور ان کو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بھی کہہ چکے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ مثلاً اسد الغابہ میں عتبہ بن ابی لہب اور معتب بن ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی والدہ ام جمیل تھی اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح الاصابہ کے اندر درہ بنت ابی لہب اور اسی طرح عزہ بنت ابی لہب دونوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ کتابیں صحابہ اور صحابیات کی حالات پر لکھی گئی ہیں۔ تو یہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، یہ ام جمیل کی اولاد ہے۔ تو مرزا کہتا ہے کہ وہ بانجھ تھی۔ مرزے نے ایرانی فلم کا سین دیکھ لیا اور اپنی تحقیق پیش کر دی، حالانکہ کتابی دنیا کچھ اور بتا رہی ہے۔ اور ویکیپیڈیا جس کو خود مرزا مستند ترین ذریعہ مانتا ہے، اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ درہ بنت ابی لہب اور عزہ بنت ابی لہب دونوں کی والدہ ام جمیل تھی۔ بہرحال مرزے کا یہ کہنا کہ ام جمیل بانجھ تھی، یہ فلم کا سین تو ہو سکتا ہے، کتابی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، بلکہ ہم خود مرزے کی زبان سے اس کی تردید ثابت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے۔ اب مرزا اور اس کے شاگرد خود بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جن 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ان 2 بیٹوں کی والدہ کون تھی؟ ام جمیل ہی تھی۔
مرزا ادھر کہہ رہے ہیں کہ ام جمیل بانج تھی، حالانکہ ادھر یہ خود بات مان رہا ہے، تو وہ فلم کا سین تھا اور یہ کتابوں کی دنیا ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب اور ام جمیل کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے آپس میں تعلقات بالکل اچھے تھے۔ مرزے کا اب یہ کہنا فلمی سین دیکھ کر کہ ام جمیل شروع سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کرتی تھی، اگر اتنی دشمنی تھی کہ شروع سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد، اور اتنا حسد کہ سویبہ باندی کو واپس بلا لیا تھا، اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں بیٹیاں اس کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں دے دیں؟ تو اعلان نبوت سے پہلے تعلقات صحیح تھے، البتہ اعلان نبوت کے بعد یہ دونوں خاوند بیوی بدبخت بن گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے۔ فلم کے سین کچھ اور بتا رہے ہیں، کتابی دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن مرزے نے ایرانی رافضیوں کی بنی ہوئی فلموں پر اعتماد کر کے کتابی دنیا کو بالکل پس پش ڈالتے ہوئے یہ سارا کچھ بیان کر دیا اور پورے اعتماد کے ساتھ بیان کیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو بکش کی رٹ لگاتا ہوا تھکتا نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ فلمی سین دیکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ ان کو بیان کر دیتا ہے، کتابی دنیا سے اس کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو فلم ہے محمد، یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، اس کو دیکھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی نہیں، اس طرح کی فلم بنانا اور اس کو دیکھنا؟ اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا۔ جی اس زمانے میں کیسے پہنچایا، اس کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی، اور مرزا کہہ رہا تھا کہ صحیح طریقے سے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حالانکہ سراسر جھوٹ ہی جھوٹ بولے گئے ہیں اس میں۔ لیکن مرزے کو اتنا کتابوں پر اعتماد نہیں جتنا اپنے ابوں کی بنائی ہوئی فلموں پر اعتماد ہے۔